حضرات، یہ مقدس مہینہ اور اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہر مومن کو ان دنوں کا احترام کرنا ضروری تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، آسمان تک پہنچ گئی، چاند تک پہنچ گئے اور نہ جانے کیا کیا اپلبدھیاں حاصل کر لی۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بڑا خطرناک ہے، بڑا بھیانک ہے، اور وہ یہ کہ دنیا ترقی تو کر گئی ہے مگر دنیا سے ادب احترام اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا، شاگرد استاد کا احترام نہیں کرتا، مرید پیر کا احترام نہیں کرتا، چیلا گرو کا احترام نہیں کرتا ہے، مقتدی امام کا احترام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ترقی کے دور میں یہ سب سے بڑا گھاٹا ہمارے معاشرے کو ہوا ہے۔ یہ محفل جو سجی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے سجائی ہے، حالانکہ اس مہینے میں ان دنوں میں بڑے لوگوں کو اس طرح کی محفلیں سجانی چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، مگر ہم ان دنوں میں بھی گناہ کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں۔ چلیے چھوٹے بچوں نے کر کے اس گاؤں کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ اٹھا دی۔ رات 12:30 کے قریب ہے، مجھے امید تھی کہ 12 بجے تک پروگرام ختم ہو جانا ہے، مگر پروگرام کچھ لمبا ہوا۔ چلیے کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ کیا 10-15 منٹ میں کچھ بول دوں تو آپ لوگ سن لیں گے؟ میں نے کہا کہ سب جواب دیجیے گا۔ 10-15 منٹ کچھ بولوں آپ سنیں گے؟ نہیں، صرف ہاتھ مت اٹھائیے، زبان کھولیے، زبان میرے کان تک آواز پہنچائیے۔ آپ لوگ سن لیں گے 10-15 منٹ؟ کیا بات ہے، کھانا کھا کے نہیں آئے ہیں کیا؟ لگ رہا ہے سب کا پیٹ خالی ہے۔ تو میں ایسے نہیں بولتا ہوں، کرسی لے کے یا کرسی چھوڑ کے میرے سامنے آئیے۔ کسی کا چہرہ میں نہیں دیکھ پا رہا، میری آنکھ کمزور ہے۔ سامنے آئیے، ایک دم سامنے سٹ کے بیٹھے، کرسی لے کے ہو کرسی چھوڑ کے ہو، جیسے بھی ہو سامنے آ کے بیٹھے۔ سامنے آ کے بیٹھے، بالکل سٹ کے بیٹھے اور جم کے بیٹھیے۔ آپ کا چہرہ میں دیکھوں، آپ میرا چہرہ دیکھیں تو سننے میں بھی اچھا لگے گا، سنانے میں بھی اچھا لگے گا۔ اور مومن کا چہرہ، ایک مومن کا دوسرے مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور چہرہ دیکھ کے مسکرانا بھی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ، وہ جو ٹنکی پہ بیٹھے ہیں آ جائیے۔ ہاں، ٹنکی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کیا حال ہو جائے۔ آئیے سامنے آ کے بیٹھیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، زور سے پڑھیے، اللہم اگر صحیح معنوں میں سننا چاہتے ہیں اور حسین سے دل سے محبت کرتے ہیں، ابھی مجھ سے پہلے بتایا نا مفتی جہانگیر صاحب نے کہ ان لوگوں سے محبت کرنا ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر سچی محبت کرتے ہیں تو فل ساؤنڈ میں جتنے گلے میں آواز ہے، ایک بار یا حسین کہیے تو۔ دیکھیے آواز چورائیے مت،
امام حسین نے آپ تک دین پہنچانے کے لیے کربلا کی دھرتی پہ سب کچھ لٹایا. آپ ان کے لیے ایک گلے کی آواز خرچ نہیں کر سکتے؟ ذرا زور سے کہیے یا حسین. میں اپنی گفتگو کا آغاز چند مصروں سے کرتا ہوں اور میں ان چند مصروں ہی میں سب کو بالکل پوری طرح بیدار اور تیار کرتا ہوں. مصرع پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں کہ کرامتوں کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں حسین. کرامتوں کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں حسین، حد شعور سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں حسین. ذرا زور سے بولیے. کرامتوں کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں حسین، حد شعور سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں حسین. اور مرے کہاں ہیں، مرے کہاں ہیں شہادت کے بعد نیزے پر بلند لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں حسین. مرے کہاں ہیں شہادت کے بعد نیزے پر بلند لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں حسین. لیکن اب تک کچھ لوگ لگ رہا ہے کہ نہ بولنے کی قسم کھا کے آئے ہیں. اگر نہ بولنے کی قسم کھا کے آئے ہیں تو قسم توڑ دیجئے، کفارہ میں دے دوں گا. مگر آج حسین کی محفل میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین کربلا کی دھرتی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عاشق، ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے ہماری نام کی محفل سجا کے اتنی رات تک بستر چھوڑ کے بیٹھے ہیں. تو حسین دیکھ رہے ہیں. اگر قبول کر لیں گے تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا، مگر دیوانگی دکھانا پڑے گا. سارے لوگ بولیں گے. پھر میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی خاموش نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک بندہ بھی خاموش رہے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جلسہ ختم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، سماعت کریں کہ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا. ذرا زور سے بولیں، زور سے. نہیں وہ یار آپ لوگ جتنے ہیں اگر زور سے بول دیں گے نا تو امانت سے پبلک دوڑ کے آئے گی. اتنے لوگ بیٹھے مگر کیا بات ہے، نہیں بول رہے ہیں. گلے میں درد ہے تو میرے پاس دوا بھی ہے، میں دوا دے دوں گا. مگر بولیے، آپ بول کے دکھانا ہوگا. رات کے اس حصے میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے دکھاوے کا عمل، اور رات کے اس پہر میں کوئی بندہ اگر سچے دل سے حسین پکارے گا تو یقیناً یہ خلوص پہ محمول ہوگا، کوئی دکھاوے کا نہیں ہوتا. ہم حسین کو محبت سے پکارتے ہیں، اور ایک بار کا پکارنا بھی اگر حسین قبول کر لے تو پھر ہمارا بیڑا پار. محبوب زور سے سبحان اللہ بولنا ہے کہ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا. آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا. اور نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، ہمیں سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا. سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا. یہ سمر بولا. کچھ مصرے مجھے بہت پسند ہے، پاکستان کے ہیں، اگر مجھے یاد آئے گا تو سنا دوں گا. سن لیجیے کہ سمر بولا، یہ سمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا. کون بولا؟ کون بولا؟ سمر. بولیے کون بولا؟ سارے لوگ بول دیجئے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. یہ سمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا. ذرا بولیے نا، زور سے بولیے. یہ سمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا. یہ سمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں. یہ سمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں. یہ سمر بولا کہ تجھ پہ بڑا ستم ہوگا، حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا. یہ سمر بولا کہ کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا. جی اچھا، ٹی ٹی ایس محبوب عالم نے 20 روپیہ دیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ادھر دھیان دیجیے. یہ سمر بولا کہ کفن تک نہ ڈالا جائے گا. سمر ڈرا رہا ہے اور حسین کا امتحان لے رہا ہے. حسین امتحان میں کس طرح پاس ہو رہے دیکھیے. سمر بولا، یہ سمر بولا کہ کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا. یہ سمر بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں. یہ سمر بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے ہیں،
حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں، یہ شمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے خدا کو کیا منہ دکھائے گا، یہ شمر بولا کہ طوفان کا میں ویلا ہوں، حسین بولے ہزاروں کو میں اکیلا ہوں، یہ شمر بولا کہ ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، تو حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جس کا کلمہ پڑھنے والا امتی شہید ہو جائے تو وہ زندہ ہے، تو وہ جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے وہ نبی زندہ نہیں ہو سکتا؟ ارے بولو، نبی زندہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک بچی نے 11 روپیہ سے خدمت کی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ دیجیے، حسین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین مجبور تھے، حسین مجبور تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں پیاسے تھے یہ ان کی مجبوری تھی، بھوکے تھے یہ ان کی مجبوری تھی، لیکن صاحب ان نادانوں کو، ان ظالموں کو پتہ نہیں حسین ایک لمحے کے لیے مجبور نہیں۔ ارے حسین کی بات تو بڑی ہے، حسین کا ایک غلام جب اجمیر میں ایک پیالے میں پورے آنا ساگر کو سمیٹ سکتا ہے تو حسین کیا نہیں کر سکتا؟ حسین کیا نہیں کر سکتے؟ حسین مجبور نہیں تھے، بلکہ نبی نے، حقیقت تو یہ ہے کہ نبی نے حسین کو اسی دن کے لیے پالا تھا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، بولیے، اسی دن کے لیے پالا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے اسی دن کے لیے دودھ پلائی تھی، نبی نے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ آپ ذہن کو قریب کیجئے، آقا مقام صحبہ میں آقا نے حضرت علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا، آپ نے سنا ہوگا، ڈوبے ہوئے سورج کو حضرت علی کے لیے آقا نے مقام صحبہ میں پلٹایا۔ جب پلٹایا نا تو رب نے کہا محبوب سورج میرا ہے قبضہ تیرا ہے، ذرا زور سے، زور سے، سورج میرا ہے قبضہ تیرا ہے۔ جب میرے آقا نے چاند کو ٹکڑا کیا تو رب نے کہا محبوب چاند میرا ہے قبضہ تیرا ہے۔ آقا نے جب پیڑ کو چلایا تو رب نے کہا محبوب درخت میرا ہے قبضہ تیرا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں جب آقا نے کنکر سے کلمہ پڑھوایا تو رب نے کہا محبوب کنکر میرا ہے قبضہ تیرا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو قریب کرو، رب فرماتا ہے محبوب چاند میرا ہے قبضہ تیرا ہے، سورج میرا ہے قبضہ تیرا ہے، درخت میرا ہے قبضہ تیرا ہے، پانی میرا ہے قبضہ تیرا ہے، سمندر میرا ہے قبضہ تیرا ہے، پہاڑ میرا ہے قبضہ تیرا ہے، کنکر میرا ہے قبضہ تیرا ہے، پتھر میرا ہے قبضہ تیرا ہے۔ محبوب یہ سارا کونین تیرے لیے ہے۔ تو مصطفیٰ نے کہا مولا جب سارا کونین میرے لیے ہے تو میرا حسین تیرے لیے ہے۔ حسین کو اسی دن کے لیے پالا، اسی دن کے لیے پالا۔ اور جانتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حسین اگر پاورفل تھے، حسین کو طاقت تھی تو حسین نے پاور کیوں نہیں دکھایا؟ پتہ نہیں، اعتراض کر سکتا ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ان کا اعتراض ہے کہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ حسین جنتی نوجوان کے سردار ہیں، حسین جو چاہتے وہ کر لیتے، حسین اتنے پاورفل ہیں۔ تو اگر پاورفل تھے تو کربلا میں پاور کیوں نہیں دکھایا؟ سوال تو سادھارن سوال ذہن میں آئے گا کہ کربلا میں پاور کیوں نہیں دکھایا؟ ان کے لیے جواب میں دیتا ہوں، مگر پہلے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ذرا بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین پاورفل ہیں؟ ہاں ہوں بولیے نا، حسین پاورفل ہیں؟ زور سے بولیے، پاورفل؟ کتنے پاورفل ہے جانتے؟ ایک عورت تھی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے نہیں ہو رہے تھے، کئی سال بیت گئے، عمر ڈھلنے لگی تو اس عورت نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، آنکھوں سے آنسو گرے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر تو میرے آنگن میں ایک پھول کھلاتا ہے، میری گود بھر دیتا ہے تو مولا تیرے محبوب کے نواسے حسین کے نام کی میں نظر دلاؤں گی۔ ذرا زور سے بول، کیا کروں گی؟ نظر دلاؤں گی، منت مان لی کہ اگر میرے یہاں بچہ ہوتا ہے، میرے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو مولا میں حسین کے نام کی فاتحہ دلاؤں گا۔ انہوں نے منت مان لی۔ اب منت مان لی، اللہ کی مرضی، اللہ اپنے محبوب کے نواسے کے نام کا بھرم رکھ لیا اور اللہ نے اس عورت کے پیٹ میں بچہ دے دیا، حمل ٹھہر گیا۔
بچہ ہو گیا 1 مہینہ 2 مہینہ 5 مہینہ 7 مہینہ 9 مہینے کے بعد جب بچہ ہوا، اور بچہ ہونے کے بعد جب عورت پاک ہو گئی تو پاک ہونے کے بعد اپنے گھر میں کھانا بنائی، طرح طرح کے کھانا بنائی، طرح طرح کے پھل فروٹ سجائے، مٹھائیاں بنائی، اور پورے آنگن میں دسترخوان لگا کر سوچنے لگی کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کسے بلاؤں، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اپنے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی کہ کوئی مولانا آئیں گے، کوئی آدمی آئے گا تو اس سے کہوں گی کہ فاتحہ پڑھ دو۔ بیٹھے بیٹھے وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ گیا، 2 گھنٹہ گیا، 4 گھنٹہ گیا، شام ہونے لگی، عصر کے بعد کا وقت ہو گیا۔ اب عورت کا دل بیٹھ گیا کہ میں نے اتنا خرچہ کر کے سب کچھ بنایا، میں نے منت مانی ہے حسین کے نام کی نظر کی، میں نے سب کچھ خرچ کر کے تیار تو کر لیا، پر اب فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ پریشان ہوگی کہ نہیں؟ ارے بولو، پریشان ہوگی؟ پریشان ہو گئی۔ ابھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اچانک دیکھتی کیا ایک خوبصورت انسان ادھر سے گزر رہا ہے۔ ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے۔ ایک خوبصورت انسان، ایک خوبصورت جوان ادھر سے گزر رہے۔ اس عورت نے کہا بیٹا ٹھہر جا۔ وہ خوبصورت جوان ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد کہا امی کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ کہا بیٹا معاملہ یہ ہے کہ میں نے حسین کے نام کی منت مانی تھی، اب وہ کھانا سب تیار ہے مگر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ ملا، تو بیٹا چل ذرا میرے گھر پہ جا کے فاتحہ پڑھ دے۔ اس جوان نے کہا چلو۔ عورت کے ساتھ وہ جوان بھی گھر کے اندر گئی، آنگن میں کھانا لگا تھا، فاتحہ پڑھنے لگے۔ جوان جب فاتحہ پڑھ رہا تھا نا تو عورت کا بیان ہے کہ جب جوان سورہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے گھر کی در و دیوار سب جھوم رہے تھے۔ زور سے بولیے، زور سے۔ میرے گھر کی در و دیوار سب جھوم رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت ہوئی۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد، دعا ختم کرنے کے بعد جب وہ جوان جانے لگا تو اس عورت نے روک کے کہا بیٹا تو جا تو رہا ہے مگر تو اجنبی معلوم ہوتا، تجھے کبھی دیکھا نہیں، اپنا نام تو بتا کے جا۔ اس جوان نے کہا ماں میں تجھے اپنا نام بتا دوں؟ کہاں نام بتا دے۔ اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نام سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں اس جوان کا نام سن لوں کہ ہاں کس نے فاتحہ پڑھا؟ سب لوگ سن لیں گے؟ رکھے ہاتھ رکھے۔ چلیے امام حسین کے فاتحہ کے نام پر، امام حسین کے نام پر 100 روپیہ کر کے، ہاں 10 آدمی ہو جائیں گے، 10 آدمی دے دیجیے تو 100 روپیہ کر کے، 100 روپیہ۔ فاتحہ میں کچھ خرچہ ہے، پنڈال ہے، مائک ہے، کچھ مہمان ہیں ان کو رخصت کرنا ہے، صرف 100 روپیہ کر کے، 100 روپیہ کر کے 10 آدمی دے دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک ہو گیا، وہ ہو گیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا تجمل کی بیوی جیمی عاشق کی ماں 500 روپیہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ برکت دے۔ سرفراز 500 روپیہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو ہو گیا 10 11 12 13 ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب غلام یاسین صاحب 500 روپیہ، 13 5 کتنا ہوتا ہے محبوب؟ 13 5 کتنا ہوتا ہے؟ 20 ہوتا ہے۔ 13 5 انسان کیے بیٹھے ہیں اکبر سکھا، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ شعر سماعت کریں جلدی، ادھر دھیان دیجیے۔ اس 100 روپیہ 800 روپیہ چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے 800 روپیہ پورا کیجیے، اس لیے کہ رات 1 بجنے جا رہی ہے، شاید 1 پار کر گئی بھی ہوگی۔ اب محفل ختم کریں گے، صرف آپ کو ایک نام بتانا ہے اور ہم نام بتا کے رخصت ہو جائیں گے۔ 8 آدمی 100 روپیہ کر کے دیکھیں، 800 پورا کیجیے۔ جتنی جلدی پورا کریں گے اتنی جلدی محفل کا کام ختم ہوگا۔ کہ معجزہ دیکھ کے ابو جہل نے گھبرا کے کہا، اچھا تو 100 آ گیا تو کتنا تھا؟ 83 ہوا نا، 83 ہوا، ہاں 83 ہوا، تو اب 7 چاہیے۔ دیکھیے دھیرے دھیرے ہو رہا ہے مگر مجھے امید ہے کہ ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا، 90 تک پہنچ جائیں گے۔ جلدی کیجیے، 100 روپیہ کا سوال ہے، جو دے دیے ہیں نا وہ پھر سے دے کر پورا کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ۔ جناب ماما اختر حسین کے گھر سے 100 200 300 350 روپیہ آیا،
तो 300 को इधर जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 83 था, 86 हो गया, 86 हो गया तो अब 4 रह गया, बहुत करीब आ गया है, बहुत करीब आ गया, सिर्फ 4 रह गया है। 4 जवान 100 रुपया दे के बात को ख़त्म कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो नाम से बोला ना, जमींदार ना? हाँ, बाबू जमींदार शेख, अभी कुछ दिन पहले उसका एक बच्चा बिल्कुल होने के कुछ दिनों के बाद ही रुखसत हो गया। ये उसकी किस्मत है, ये उसकी किस्मत है कि वो बच्चा हश्र में काम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। तो 86 था, 87, 88 हो गया, अब सिर्फ 200 रुपया, 200 रुपया की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके 200 रुपया दे के बात ख़त्म कीजिए। मोजेज़ा देख के बोझ लेने घबरा के कहा, मोजेज़ा देख के बोझ लेने घबरा के कहा, कि मोजेज़ा देख के बोझ लेने घबरा के कहा, मोजेज़ा देख के बोझ लेने घबरा के कहा। कितना? 600। इधर कितना था? 88। 88 और 600 कितना होता है? 84, 94 ना? 94 हो गया तो फिर तो स्टेशन छूट गया। अब 94 हो गया तो मेरी आदत है, मैं स्टेशन ही पे उतरता हूँ, मैदान में नहीं उतरता। 94 हो गया तो फिर 600 रुपया तो लगेगा, तब जाके 100 का स्टेशन मिलेगा। 600 रुपया नहीं होगा। देखिए, आज ये सोच लीजिए कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में जेब में जो कुछ है सब निकाल के दे देंगे, कुछ नहीं रखेंगे, ये सोच लो। और सिर्फ 600 रुपया का तो सवाल है, 600 रुपया। एक चीज़ याद रखिएगा, ये दौलत एक फूटी कौड़ी भी आपके साथ कब्र में नहीं जाने वाली। कब्र में जब जाइएगा तो एक फूटी कौड़ी आपके साथ नहीं जाने वाली। याद देखते नहीं है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करके जिस बेटे को जवान करते हैं, मरने के बाद वही बेटा तुम्हारी कब्र की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। आता है कब्र में लेटा के आ गया तो आ गया। और बाप दिन रात मेहनत करके बच्चों की परवरिश करता है, और बेटा बाप को कब्र में दफनाने के बाद आके अगर 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी लगे ना तो अपने दरवाजे पे डीजे बजाता है और नाच कराता है। अब बाप याद नहीं रहा। हाय उस दिन कब्र से बड़ा पछतावा, बहुत पछतावा कि मैंने ज़िंदगी भर जिसके लिए मेहनत की वही लोग मेरे अपने ना रहे, कोई मेरा अपना ना रहा। हकीकत तो यही है, हमको और आपको लगता है कि बेटा हमसे मोहब्बत करता है, बीवी हमसे सच्ची मोहब्बत करती है, हमारे भाई हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये सब धोखा है। सच्ची मोहब्बत हमसे आपसे कोई नहीं करता। सच्ची मोहब्बत अगर कोई करता है तो वो मेरा परवरदिगार करता है, जो रोज़ पुकार पुकार के कहता है मेरे बंदे कहाँ भटक रहा है, किधर दिल लगा लिया, किससे मोहब्बत कर बैठा, ये दुनिया तुमसे वफा नहीं करेगी, मेरे पास आ जा, मैं तो तुझसे 70 माओं से ज़्यादा भी मोहब्बत करता हूँ। ये 200 रुपया पिलाया तो मैं भूल गया कितना था, 94 था, 95, 96, 97। अब 300 रुपया का सवाल है, सिर्फ 398। अब 200 रुपया का सवाल है। चुपके से कोई 200 रुपया देखे ना, 100 में गाड़ी को लगा दीजिए और बिल्कुल गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। रात बहुत हो गया, 98 हो गया, सिर्फ 200 रुपया, सिर्फ 200 रुपया का सवाल है। जितनी जल्दी हो सके 200 रुपया दे दीजिए और मामले को ख़त्म कीजिए। एक दुआया कलिमात के तौर पर 2 शेर पढ़ता हूँ, समाज करें। ऐ सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना।
ہے کہ دیکھیے تو دھیرے دھیرے گرم ہوتا ہے مجمع، دھیرے دھیرے گرم ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیے نا میرے گھر سے آیا ہے سید باعزید حسن، 500 روپیہ، اور یہ 500 روپیہ یہ جوان نے دیا ہے اللہ سلام کا، اور یہ 200 روپیہ میری امی کی طرف سے آیا ہے. تو 1200 روپیہ، ادھر 300، 12 اور 3 1500 روپیہ. ادھر کتنا تھا؟ 98 تھا. 98 تو 99 100 101 ہو گیا، 11 ہو گیا، 12 13 ہو گیا. پھر رکا تو اسٹیشن پہ نہیں رکا، اسٹیشن سے آگے نکل گیا، 13 ہو گیا، 113 ہو گیا. تو 7 آدمی دے کے آج لکھا دیجیے کہ ہم کھٹی ٹولہ والے کہیں سے کمزور نہیں ہیں، اسٹیشن پہ پہنچا کے چھوڑیں گے. سماعت کرے ایک شعر پڑھتا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر. ماما ابو طالب اپنے ماں باپ کے نام پر ان کی ایصال ثواب کے لیے حسین کی محفل میں 1000 روپیہ سے خدمت کی ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ایک بار کہہ دیجیے نعرہ تکبیر. اب اور دھیرے کہیے نعرہ تکبیر، اور دھیرے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. کتنا تھا؟ 13 14 15 اور 1000 تو 25 ہو گیا. تو 5 پھر رہ گیا یار. 500 روپیہ کوئی بھی ایک آدمی دے کے یا 5 آدمی دے کے بات ختم کری جتنی جلدی ہو سکے. سبحان اللہ. جناب ابراہیم شیخ ماما اختر حسین کا لڑکا اپنے دادا دادی کے نام پر 500 روپیہ سے مسجد کی خدمت محفل کی خدمت کی امام حسین کے نام سے دان دیا ہے. اللہ کا تو 5 دے دیا تھا تو اسٹیشن ہو گیا تھا، لیکن فاروق پھر گاڑی دھکا دیا تو 131 ہو گیا نا، 131 ہو گیا. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں ایک شعر پڑھتے پڑھتے جتنا آ جائے. آتا ہے تو آتا ہے، نہیں آتا ہے تو کیا کریں گے. رات کے اس حصے میں میدان میں اتر جائیں گے ہم اور انتظار نہیں کریں گے کیونکہ رات بہت ہو گئی. سماعت کریں ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ. جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. وقت نزا کا مطلب موت کا وقت. جب ہر مومن کی تمنا ہے کہ جب ہماری سانس نکلے تو کچھ دکھے نہ دیکھے، بس نبی کا چہرہ دکھ جائے. یہی دعا تو کر رہے ہیں. سارے لوگ دل سے آمین کہیے گا. ایک شعر پڑھتا ہوں اور سماعت کریں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ.
امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور نہیں ہوا کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو نام سناتے ہیں اور محفل کا کام ختم کرتے ہیں۔ رات بہت ہو گئی، کتنا ہوا تھا؟ 131 نا، 131 ہوا تھا۔ اگر اس بیچ میں کوئی دے دیتے ہیں آپ کا دان کہیں بیکار نہیں جائے گا، میں رب سے دعا کروں گا۔ دیکھیے روڈ کے کنارے جو لوگ بیٹھے ہیں ذرا سمجھ جائیے، گاڑی آ رہی ہے، گاڑی کو جانے چل ہٹا لیجیے، کرسی ہٹا لیجیے ایک دم روڈ پہ۔ یہ جو کرسی والے کے ادھر نہ بیٹھے، ادھر بیٹھے، ادھر خالی، ادھر خالی، ادھر آ کے بیٹھ جائے، ادھر آ کے بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، 100 روپیہ اور آ گیا ہے تو 132 ہو گیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے سنتے کہ اس عورت کے نیاز میں فاتحہ پڑھنے کے بعد جب جوان جانے لگا تو اس عورت نے پوچھا، بیٹا تو جا تو رہا ہے، بس اتنا بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ صبح سے میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے تو فاتحہ پڑھے، پر کوئی نہ آیا، تو آیا اور تو فاتحہ پڑھا تو کم سے کم اپنا نام تو بتا کے جا۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس جوان نے کہا، ماں کیا نام پوچھتی ہو، چھوڑو، کہ نہیں نہیں نام بتا کے جا۔ کہا چھوڑ دو ماں، کہ نہیں نام بتا کے جا۔ تو اس جوان نے کہا، بے ماں تو کیا کس کا نام پوچھ رہی ہے؟ تو جس حسین کے نام کا نظر لے کے بیٹھی ہے نا، میں وہی حسین تو تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ پاور ہے کہ نہیں حسین کو؟ بولیے پاور ہے کہ نہیں؟ پاور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پاور ہے تو کربلا میں پاور کیوں نہیں دکھایا؟ پاور کیوں نہیں دکھایا؟ اس کو بھی اگر سننا چاہتے ہیں تو ٹائم لگے گا، اور رات بہت ہو گئی، انشاءاللہ پھر کبھی سنا دیں گے۔ ہاں 1 بج گیا، میں بھی مسلسل 2 رات سے جاگ کے اور بول کے تھکا ہوا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا کہ امام